کہ مسائل حج کی گفتگو کے دوران اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ سوالات کا سیشن بھی ہوگا۔ اس سے پہلے انشاءاللہ ہم احرام باندھنے کا عملی طور پر طریقہ ملاحظہ کریں گے، سیکھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے سینئر گروپ لیڈر سید احمد علی باپو ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حجاج کرام کو احرام باندھنے کا طریقہ اس سے آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس سفر میں سامان کیا ہونا چاہیے؟ جو ضروری سامان کی لسٹ ہے انشاءاللہ وہ اب بیان ہوگی، اور کیسے تیاری کرنی ہے، فلائٹ ٹائم سے کیسے پہلے کس وقت کس تاریخ کو پہنچنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے، بالکل اس طرح جیسے سفر کرنا ہے اسی ترتیب سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر عمرہ، اور اس عمرے میں کیا کیا ارکان ہیں، کن کن چیزوں کا خیال، اس گفتگو کو شروع کریں گے۔ اور اس میں اہم چیز ہے احرام۔ تو یہ بات تو سب کے علم میں ہوگی کہ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خصوصی لباس شرعاً مقرر نہیں ہے۔ اتنا ہی حکم ہے کہ عورتیں کوئی ایسا لباس پہنیں جو ان کے پورے جسم کو چھپائے، اس میں ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، اس کے سوا سارا جسم چھپے۔ بہتر ہے کہ وہ اسکارف پہنیں، عبایا پہنیں، تاکہ ان کا لباس اور ان کی جسم کے انداز سارے چھپ جائیں اور اس سفر میں ان کے لیے آسانی رہے۔ مردوں کے لیے جو احرام ہے وہ 2 چادریں ہیں، اور بہتر ہے کہ یہ جو آج کل تولیے کی چادریں استعمال ہوتی ہیں یہ زیادہ اس سفر میں بہتر رہتی۔ تو انشاءاللہ ہمارے قبلہ سید صاحب اس کے فوائد و ثمرات کے ساتھ سیر حاصل گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ، خصوصاً مرد حضرات، سماعت کیجئے، کیونکہ عام طور پر تہمت باندھنے کا ہمارے ہاں کراچی میں رواج نہیں ہوتا۔ تو وہ حضرات جنہوں نے ساری عمر پینٹ پہنی ہے تو وہ بہت مشکل سمجھتے ہیں تہمت کو۔ یہ بہت آسان ہے، اور انشاءاللہ بزرگوں کے سکھانے سے اور آسان ہو جائے گا۔ تو اسے آپ ذرا غور سے دیکھ لیں، اور اس کو اسی طریقے سے کریں تو آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور سنت کے طریقے کار کے مطابق بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ لوگوں کو صد مبارک کہ آپ لوگ اس مبارک سفر کے لیے آج یہاں جمع ہیں، اور چند دنوں میں ہی آپ لوگ اس منزل سے، اس محفل سے حرم شریف تک پہنچیں گے۔ تو دعاؤں میں خصوصاً ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے گا جنہوں نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا۔ باقی احرام کا طریقہ اور دیگر چیزیں تو محفل میں چلتی رہیں گی، لیکن قبلہ شاہ صاحب نے مجھے بزرگ کہا، میں اس قابل نہیں، میں تو بہت ناقص سا انسان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ میں مجھے ڈھال دے، آمین۔ احرام باندھنے کا طریقہ جو ہے بہت ہی آسان ہے۔ اس کو بالکل مرد حضرات اپنے ذہن پہ نہ لیں کہ احرام کس طرح سے باندھیں گے اور کتنے دن تک باندھنا ہوگا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے احرام یا اپنے گھر میں کوئی چادر کا اہتمام ابھی سے کر لیں،
اور کوشش کریں کہ 2-3 گھنٹے روزانہ اس کو باندھنے کی پریکٹس کریں، چاہے وہ آپ رات میں ہی رکھیں یا جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے اس وقت اس کو رکھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہ احرام کی چادریں باندھنے سے مانوس ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ دونوں چادریں ہیں جن کا سائز ایک ہی ہوتا ہے، کہ احرام کھولتے وقت یہ خیال نہ کریں کہ یہ والی چادر نیچے باندھنی ہے یا یہ والی چادر اوپر باندھنی ہے۔ تو دونوں چادروں کا سائز ایک ہی ہوتا ہے۔ جب احرام باندھیں آپ تو نیت کریں کہ یا اللہ یہ تیرا محبوب لباس میں زیب تن کر رہا ہوں، یا اللہ اس میں میرے لیے آسانی فرما اور اس سے مجھے محبت عطا فرماتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کے مینا کے 4 سے 5 دن بڑے سکون سے گزریں گے۔ اگر آپ اس کو محبت سے پہنیں گے اور اس نیت سے پہنیں گے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ احرام ہے، اللہ کا پسندیدہ لباس ہے، کہ اللہ مشاعر کے دنوں میں فرشتوں کے سامنے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے دیکھو 2 بے سلی چادروں میں میرے حکم پر آج موجود ہیں۔ اپنا گھر چھوڑا، مال چھوڑا، اسباب چھوڑے، سب چھوڑ کے اپنے بہترین کپڑے چھوڑ کے 2 چادروں میں آ گیا۔ تو یہ کس قدر خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس سال ایام حج میں 2 سال بعد احرام باندھیں گے۔ تو آپ لوگ واقعی بہت خوش قسمت ہیں۔ مہنگائی ایک طرف، لیکن اس سفر کی خوش قسمتی کا اندازہ جب ہوگا جب آپ وہاں پہنچیں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اس چادر کو پہلے اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں، کھول لیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے آپ اس کو پہلے نیچے والی چادر جو ہے مرد حضرات نیچے والی چادر کو ایسے اپنے کمر کے گرد لیں گے۔ اب اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ اب آپ چاہیں تو اس کے یہ دونوں کونے ملائیں، اس کو بالکل، اس کو سینہ نہیں ہے، اس کے دونوں کونے ملائیں اور اپنے پیر تھوڑا سا کھول لیں۔ پیر کھولنا ضروری ہے اس لیے کہ جب آپ احرام باندھ کر چلیں گے تو آپ کو مشکل نہیں آئے گی۔ اس کو کر کے پھر آپ اس کو اپنے بالکل سینٹر میں لے آئیں یا سائیڈ میں لے آئیں اور تھوڑا سا سانس اندر لے لیں۔ سانس کو اندر کی طرف لیں تاکہ آپ کا پیٹ تھوڑا سا اندر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اس کو اپنے اس طرف لے جائیں، پھر ادھر واپس لے آئیں، لیکن سانس کو کوشش کریں کہ جتنا اندر بند کر سکتے ہیں بند رکھیں تاکہ پیٹ آپ کا اندر رہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں چادر آپ کو یہاں سے ہی لگ رہی ہے یا زیادہ بڑی ہو رہی ہے تو اس کو ایک فولڈ اور دے لیں ایسے، اور اس کے بعد بالکل اس کو نارمل سا فولڈ کر لیں اور اس کو آگے سے لے کے پیچھے تک آرام سے آپ فولڈ کر لیں۔ تو یہ چادر جو ہے جب آپ نے باندھ لی، اب ہوا سے اڑے گی بھی تو یہ بھی آپ کی ستر پوشی رہے گی، یہاں سے بھی اڑے گی تو ستر پوشی رہے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اگر آپ نے باندھنا ہے، اس طریقے سے آپ کو آسانی نہیں ہو رہی تو یہ اپنا الٹا ہاتھ جو ہے اس کے کونے پہ لے آئیں، جتنا کھینچ سکتے ہیں اس کو کھینچ لیں الٹا ہاتھ۔ پھر اسی طرح سے آپ پیر کھول کے اس کو ایسے کر لیں اور اس کو اپنے اس گردے کی طرف لے آئیں، یہاں سے اس کو زور دے کے اپنے سانس کو اندر لگ کے اس کو ایسے رکھ لیں، پھر اس گردے کی طرف لے آئیں اور اس کو یہاں لا کے فولڈ کر لیں۔ یہ دونوں طرف سے فولڈ ہو گیا، یہاں سے اس کو ہلکا سا فولڈ کریں اور پھر اس کو سامنے لا کے جیسے آپ کو آسانی لگے آپ اس کو ایسے کر لیں، جہاں آپ کو سوٹ کرے کہ ہاں یہ آپ کی فال صحیح ہو گئی ہے اس کے حساب سے اس کو آپ اندر کی طرف فولڈ کر لیں۔ یہ ہو گیا، یہ آپ کی چادر بن گئی۔ اجا آپ نے پیر کھولے تھے پہلے، اب یہ جو کونا ہے نا یہ دیکھیں اس طرح سے کونا اگر نیچے ہے تو اس کو آپ اوپر فولڈ کر لیں تاکہ کہیں آپ باتھ روم وغیرہ جائیں، کہیں پانی کی جگہ پہ جائیں تو یہ گیلا نہ ہو جائے، اور تھوڑا سا اپنے ٹخنوں سے اس کو ہلکا سا اوپر کر لیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے آدھے ٹخنے سے ہی اوپر کر لیا تو پھر جب آپ چلیں گے پھریں گے یا بیٹھیں گے تو بے پردگی ہوگی۔ بس اس کو اتنا کریں کہ تھوڑا سا اوپر آ جائیے آپ کے ٹخنوں سے۔
اب اس کے بعد جب آپ چلیں گے نا، جو آپ نے پیر کھولے تھے نا، یہ آپ کو آسانی ہو گئی. اس طرح سے آپ اپنا بڑا قدم بھی لے سکتے ہیں، چھوٹا قدم بھی لے سکتے ہیں، سیڑھیاں بھی چڑھ سکتے ہیں، بس میں بھی چڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے پیر نہیں کھولے تو کہیں آپ کا پیر پھنس گیا تو آپ گر سکتے ہیں. تو احتیاط کریں کہ پیر کھول کے تھوڑا سا جتنا آپ کھول سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اپنا احرام باندھیں. پہلے والا شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے والا طریقہ بتا دیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کے آگے ہو. شاہ صاحب عرض کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ پہلے والے طریقے سے ہی بتا دیں. تو پہلے والا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دونوں کونے آپ نے ایک سائڈ پہ بھی آ سکتے ہیں. میں نے کہا نا ادھر بھی لے آئیں، سائڈ میں بھی لائیں، دونوں طرف کہیں سے بھی لا سکتے ہیں. اس کو لے لیا آپ نے. شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اس طرف سے پیچھے سائڈ میں لے آئیں دونوں چادریں، پھر ایسے لے آئیے، پھر ایسے لے آئیے. چاہیں تو اس کو یہاں ہاتھ کے ہاتھ تھوڑا سا فولڈ کر لیں تاکہ یہ رکتا چلا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ واپس آ جائیں. تو یہ 2-3 طریقے ہیں. آپ کسی بھی طریقے سے جو آپ کو اچھا لگے اپنے حساب سے آپ اس کو کر لیں. یہ آپ نے باندھ لیا، احرام بن گیا آپ کا نیچے والا. احرام ہے مطلب 2 توجہ فرمائیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ زیادہ آسان ہے کہ دونوں کنارے اس کے ملا کر دائیں سائڈ پہ یا بائیں سائڈ پہ اسے نکال کے پھر اسے تہ بر تہ سامنے رکھتے جائیں، اور تہ تھوڑا سا چوڑی رکھیں تو وہ سامنے گٹھان سی نہیں بنے گی، اور پھر اسے فولڈ کرنا آسان ہوگا اور وہ بار بار کھلے گا نہیں. یہ جو چوڑی تہ ہے نا، اس طرح باندھ کے تو آپ دوڑیں، بھاگیں، چلیں پھریں، اٹھے بیٹھیں، آپ کے احرام میں آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی. گھر میں آپ 1-2 بار پریکٹس کریں گے جیسے بابو فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پھر یہ ایسا 2-4 بار باندھنے کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ حج کرانی کر لیتے. یہ تو بہت آسان ہے. تو یہ ایک چادر باندھنے کا طریقہ ہو گیا. ویسے یہ ہے کہ یہ چادر آدمی کسی طریقے سے بھی باندھ لے احرام ہو جاتا ہے، مگر افضل اور سنت طریقہ کار یہی ہے جو ابھی بابو شریف نے فرمایا، اور اس میں چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں آسانی بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. آمین. اب یہ دوسری چادر ہے، اس میں بھی کوئی اچھا یہ پہلی چادر جو بندھی ہے اس پر اگر کوئی چاہے تو بیلٹ باندھ سکتا ہے، اور بیلٹ تو ظاہری بات ہے کہ اسی لیے باندھا جاتا ہے کہ ستر محفوظ رہے یا اس میں کوئی چیز رکھنا آسان ہو، کرنسی وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جس طرح کا چاہے آپ باندھ سکتے ہیں. لیکن صحیح اگر اسی طریقے پر احرام باندھا جائے تو بعض اوقات بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے بغیر بیلٹ کے احرام باندھے اور اس میں کتنے دن گزارے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو پہلی بار سفر پر جا رہے ہیں تو انہیں ایسا کچھ اگر خطرہ رہتا ہے تو وہ بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں. اب دوسری چادر کا طریقہ کار. دوسری چادر آپ نے کھولی اسی طرح سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد یہ احرام باندھنا نصیب فرمائے. اور اس کو بالکل ایسے شال کی طرح سے، جیسے آپ کی شال ہے، چادر لیتے ہیں، بڑی شال لیتے ہیں، اس کو اس طرح سے رکھیں. اس کو پھر وہی ہاتھ کے برابر رکھیں، تھوڑا سا فالتو رکھ لیں، تھوڑا سا اس حصے کو فالتو رکھ لیں، اور اپنے اس سائڈ پر اڑس لیں. اس کو یہاں رکھ لیا آپ نے، اور اس کے بعد یہ والی چادر جو بچی آپ کی بقیہ حصہ، اس کو ایسے لے لیں. یہ بہت سادہ سا اور عام طریقہ ہے. اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ یہ دونوں فری ہو گئے. ویسے تو آپ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کسی بھی طرح سے باندھیں گے، گٹھان لگانے کے علاوہ آپ کا احرام بن جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں بتایا گیا اگر اس میں آپ ایزی نہیں ہو پا رہے تو آپ احرام باندھنے میں پریشان ہو جائیں. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کسی بھی طرح سے احرام باندھ لیں. اگر پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ کے ساتھ جو آپ کے رہنما ہیں، گائیڈز ہیں، آپ ان سے باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس سفر میں یہ چیز
آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سینئر ترین لوگ جا رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنے اس سینئر ہونے پر ناز ہو. ہاں ناز ہے تو اس سفر پر ناز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ سفر عطا فرماتا ہے. تو آپ بلا جھجک کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کے جو گروپ آرگنائزر ہیں، چیئرمین ہیں، روح رواں ہیں اس گروپ کے، حسن دانش صاحب، جب آپ ان کو وہاں دیکھیں گے، فیلڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہاں تو آپ نے ان کو اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا جب آپ نے بکنگ کرائی ہوگی یا ویسے ملاقات کی ہوگی، وہ ایک الگ حصہ ہے. لیکن جب آپ وہاں دیکھیں گے ایام حج میں، ایام مشاعر میں، جو ایک عام خادم کی حیثیت ہوتی ہے، اس خادم کی حیثیت سے حضرت آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ یاد رہے کہ یہ جو دوسری چادر مرد حضرات پہنیں گے تو اس میں کندھا ننگا جو کیا جاتا ہے، تو بعض حضرات شاید وہ تصویروں میں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہی یہیں سے ہی یہ کندھا ننگا کر کے یہ چادر پہن کر جانی. یہ یاد رکھیں کہ یہ کندھا ننگا کرنا صرف طواف میں سنت ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے کندھے کو ننگا کیا جائے گا اور طواف ختم ہونے پر کندھا ڈھانپ لیا جائے گا. اس کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے لے کر وہاں تک اور طواف مکمل ہونے کے بعد اپنے کندھے کو چھپا کر ہی رکھیں گے. باقی کسی بھی جگہ مرد حضرات اپنا کندھا احرام کی حالت میں ننگا نہیں رکھیں گے. صرف احرام پہنے ہوئے جب طواف کر رہے ہیں تو اس وقت کندھا ننگا رکھیں گے. اس کا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ جب طواف میں کندھا ننگا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. یہ تو ہو گیا آپ نے عام احرام اپنے گھر سے باندھا یا اس ایئرپورٹ سے باندھا کہ جب آپ کی لینڈنگ جو ہے جدہ ایئرپورٹ پر متوقع ہے. اور احرام باندھنے کے بعد بہت سے لوگ نیت شریف جو ہے عمرے کی نیت گھر سے ہی کر لیتے ہیں. کہیں کہیں ایسی سادگی بھی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور وہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے حج کا احرام باندھا. یہ نیت حج کے احرام کی نہیں ہوگی، یہ نیت ہوگی عمرے کے احرام کی. ہاں اگر آپ حج قران کرنے جا رہے ہیں تو پھر حج قران کی عمرے کی نیت کریں گے آپ، کیونکہ حج قران میں یہ ہوگا کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولیں گے نہیں، اور جو احرام عمرہ کرنے کے بعد کھول دیا جائے اس میں صرف عمرے کی نیت ہوگی، چاہے آپ کا پاکستان سے سفر یا کسی بھی ملک سے سفر آپ کا حج کا سفر ہو. حج کا احرام ایام ذی الحج جب شروع ہوگا، 7 ذی الحج یا 8 ذی الحج کو جب آپ احرام باندھیں گے تو اس وقت حج کے احرام کی نیت کریں گے، اس وقت عمرے کے احرام کی نیت نہیں کریں گے. اور جب ہم گھر سے چلیں گے تو سفر میں کئی معاملات آتے ہیں، تو 2 رکعت نفل پڑھ کے چلیں، احرام کے شکرانے کے نفل پڑھ کے چلیں، چادروں کو یا لباس کی تبدیل کرنے کے، اللہ کی پسندیدہ لباس کو پہننے کے. 2 رکعت نفل اپنے گھر میں ویسے پڑھ کے چلیں، جو بھی نوافل کا طریقہ ہے اس کو اختیار کریں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سفر بہت مقدس سفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر میں آسانیاں عطا فرمائیں. کوئی بھی ایسا مرحلہ جس میں مشکل آنی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرما دے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹیکنیکلی وجہ سے فلائٹ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 2 گھنٹے لیٹ ہو سکتی ہے کسی بھی جگہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ کو شیطان وسوسے ڈالے گا اور آپ اس میں پریشان ہو جائیں کہ جی میں نے تو نیت کر لی، میں تو ابھی سے احرام کی پابندیوں میں آ گیا. احرام کی پابندیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو اپنے دماغ پہ سوار نہ کریں. بہرحال جب ہم گھر سے نکلے، احرام یہاں باندھا یا اپنی فلائٹ دوحہ سے، قطر ایئر ویز سے آپ کی فلائٹ ہے غالباً، تو یہ دوحہ سے جب آپ دوسری فلائٹ لیں گے اس سے پہلے دوحہ ایئرپورٹ ٹرمینل پر آپ کو جو ہے ایئرپورٹ پر آپ کو وہاں پر احرام باندھنے کا سہولت ملے گی اور وہاں آپ کو گائیڈ بھی کیا جائے گا. تو دوحہ سے آپ احرام باندھیں گے،
اس وقت جب آپ احرام باندھیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ عمرے کی نیت نہ کریں، عمرے کے احرام کی نیت نہ کریں. آپ جب جہاز میں بیٹھ جائیں، پہنچ جائیں، تو ایک مناسب وقت پر آپ کو بتایا جائے گا کہ اب ہم میقات زون سے گزرنے والے ہیں. یعنی کہ میقات زون کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی حدود، میقات کی جو حدود ہیں جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا مکۃ المکرمہ میں عمرہ کرنے والے کو جانا منع ہے، ورنہ اس پر ایک جانور ذبح کرنا، یعنی کہ بکرا یا بکری ایک جانور ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے اگر بغیر احرام کے وہاں چلا گیا. تو اس سے پہلے آپ کے ساتھ بڑی ہستیاں موجود ہیں، تو یہ آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گی. نیت بھی اگر آسانی ہوئی سب کے پاس جا کر کرانے کی تو وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ بھی جہاز میں بھی جہاز والوں کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگ نیت اس وقت کیجئے کہ جب آپ کی حتمی منزل جو ہے جدہ ایئرپورٹ ہو. جب آپ کو پتہ ہے کہ اب میری جہاں بھی میں اتروں گا جدہ ایئرپورٹ پہ اتروں گا، تو اس وقت نیت کر لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے گی. عمرے کے جو پابندیاں ہیں، جیسے آپ نے بال ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے سے جس پہ صدقے آتے ہیں، اس پہ بھی دم واجب نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کو رہنمائی ملتی رہے گی انشاءاللہ سفر میں. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون تیرا مایا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ تعالی یہ سفر مبارک گویا کہ شروع ہو چکا ہے. تو عمرے کی تیاری کیسے کرنی ہے یہ گفتگو چل رہی ہے، انتہائی توجہ فرمائیے. اپنے گھر میں اپنے سامان سفر کو پیک کرنے کے بعد اور اپنے ضروری کاغذات اور ٹکٹس اور تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے محفوظ کر لینے کے بعد سب سے پہلے مرد حضرات، خواتین
غسل کریں۔ سنت یہی ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا جائے، اور غسل سے پہلے بھی اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی، ناخن کا کاٹنا اور ان ساری چیزوں سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اگر کسی عورت کے ان دنوں میں ایام شروع ہو جائیں تو ان کے لیے شرعی مسئلہ یہی ہے کہ وہ وضو کر کے اپنا احرام یعنی اپنے کپڑے پہن کر احرام کی نیت سے اپنے سفر کو شروع کر سکتی ہیں۔ وہ عمرے کی نیت بھی کریں گی، صرف نفل نہیں پڑھیں گی، اور جاتے ہی طواف جا کر نہیں کریں گی، وہ اتنے دن ٹھہریں گی، انتظار کریں گی جیسے ہی ان کے پاکی کے ایام شروع ہوں، اور غسل کر کے پھر وہ اپنا عمرہ ادا کریں گی۔ لیکن اپنے ان ایام کی صورت میں وہ اپنے عمرے کا احرام شروع کر سکتی ہیں، نیت اس کی کر سکتی ہیں، اور ایسا ہی ان کو کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی دوائی وغیرہ استعمال کرتی ہیں جس سے وہ ایام رک جاتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے شرعاً جائز ہے، اور ایام کے رکنے کی وجہ سے اگرچہ ان کے وہ ایام عام طور پر وہ تاریخیں وہی ہوتی ہیں، لیکن ایام جاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ پاک کہلائیں گی، وہ نفل بھی پڑھ سکیں گی، وہ جا کے طواف بھی کر سکیں گی۔ تفصیلی مسئلہ جس کو ضرورت ہو اس میں پوچھے گا۔ اب جب گھر میں تیاری سے لے کر آگے سفر ہے تو غسل اور حجامت اور جو ضروری چیزیں ان چیزوں سے پاک صاف ہو کر تو احرام کی چادریں مرد حضرات اس طرح باندھ لیں، خواتین اپنے لباس میں، خواتین کا احرام میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ عام لباس ہے، مگر ایسا لباس ہو جس کے اندر ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کے سوا سارا جسم اور بال مکمل چھپے ہوئے ہوں۔ عبایا اس کے لیے لیں تو سب سے بہتر ہے، آپ کے وطن کی اس میں عزت ہے، اور اپنے سر پر مضبوط سکارف لیں، بالکل وہی انداز جو ہمارے بازاروں میں ہوتا ہے وہ حرمین شریفین میں نہ ہو، انتہائی بے ادبی ہے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو اس کے لیے عورتیں اپنا خوبصورت اچھا لباس، سادہ لباس پہنیں۔ احرام پہننے سے پہلے عورتیں بھی اپنے لباس کو اور مرد حضرات اپنی چادروں کو خوشبو لگا سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ جب تک احرام کی نیت نہیں کی جاتی تو اس سے پہلے کسی خوشبو کا استعمال منع نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ اپنی چادروں کو ہلکی سی خوشبو لگا لیں، اور خواتین بھی اپنے لباس کو لگا لیں۔ اب اس کے بعد جب غسل کر لیا اور مردوں نے یہ چادریں پہن لیں اور خواتین نے اپنا لباس پہن لیا تو سب سے پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھیں، اس نیت سے کہ آپ کے اور پچھلے گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کے بعد 2 نفل شکرانے کے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ اس نعمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تیسرے نفل 2 ادا کریں حاجت کے نفل، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں حاجت طلب کرنے کے لیے نوافل کو بہت آسان ذریعہ بتایا۔ 2 نفل حاجت کی اس نیت سے پڑھیں کہ یہ سفر آپ کا آسان ہو، مقبول ہو، اور اللہ کی مدد و نصرت قدم قدم ساتھ ہو۔ پھر آخر میں 2 نفل احرام کے پڑھیں۔ یہ آپ نے ٹوٹل 4 قسم کے نفل پڑھے، 2 نفل توبہ دہرا لیجئے، 2 نفل شکرانہ، اور پھر 2 نفل حاجت، اور آخر میں 2 نفل احرام۔ ان سارے نفلوں کو پڑھنے کا طریقہ کار بالکل عام نفلوں کی طرح ہے، ان میں کوئی خاص صورتیں نہیں، کوئی خاص طریقہ کار نہیں۔ تمام نفلوں کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر آسان فرمائے۔ اسی کے ساتھ کوئی قرض ہے تو اسے پہلے ادا کریں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ لین دین کا ہے تو اسے کلیئر کریں، کسی کے حوالے کریں، اور کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اس کی معافی مانگیں، خصوصاً اپنے والدین، اعزاء، قربا اور آپ کے شیخ اور مرشد ہوں تو ان سے دعا لے کر جائیں اور انہیں راضی کر کے جائیں۔ یاد رہے کہ اگر کسی کی ناراضگی، خصوصاً والدین کی ناراضگی رکاوٹ بنی تو یہ سارا سفر آپ نے کیا لیکن اللہ کے ہاں یہ شروع ہی نہیں ہوگا، بالکل نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سارے اہتمامات کے بعد اپنے وقت مقرر پر احرام کے بارے میں جیسے باپو نے ارشاد فرمایا کہ کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی تو وہ دوحہ سے ہے،
تو آپ کے لیے وہاں کچھ ٹائم بھی ہے، آپ چاہیں تو اپنے احرام کی چادریں وہاں جا کر باندھ سکتے ہیں، پھر اسے آپ اپنے ہاتھ والے بیگ کے اندر رکھیں اور پھر جو اتارے ہوئے کپڑے ہیں وہ اس بیگ میں اتار لیں گے۔ یہ آسانی ہے، لیکن میری رائے اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر اور آسانی چاہیں تو آپ اپنے احرام کی چادریں اپنے گھر سے باندھ کے چلے جائیں، کیونکہ جو سہولت آپ کو گھر میں ہے وہ کسی ایئرپورٹ پر نہیں مل پائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹوں پر بہت رش ہوتا ہے اور احرام کی جگہ باندھنے کی یا وہ بہت مختصر ہوتی ہیں، بیت الخلاء میں یا کچھ نماز کی جگہوں پہ یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو بعض اوقات اس کے لیے تکلیف آ جاتی۔ یہاں سے فلائٹ لیٹ چلی، آگے جلدی ہے، ٹائم کم ملا، اس طرح کی دشواریاں دیکھنے کو ملی۔ اگر چاہیں تو آپ احرام کی چادریں اپنے گھر سے باندھ لیں، ہاں اس کی نیت نہ کریں۔ عمرے کی نیت انشاءاللہ تعالی جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ وہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اجتماعی طور پر فلائٹ کے اندر دوحہ سے جب سفر شروع ہو تو اس وقت کرائی جائے گی، اور اس میں جو حج قران کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ اگر وہ پہلے رابطہ کر لیں گے تو ان کو حج قران کی علیحدہ سے نیت کرا دی جائے گی۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں بھی عمرے کی نیت موجود ہے، حج قران کی نیت موجود ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں، اگر عمرہ کر رہے ہیں صرف یعنی حج تمتع کر رہے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کرنی ہے، وہ کتاب سے نکالیے اور عمرے کی نیت کر لیں۔ اور عمرے کی نیت کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، میرے لیے آسان فرما، اسے قبول فرما، اس میں میری مدد فرما، یہی عمرے کی نیت ہے۔ جیسے ہی عمرے کی نیت کی تو اب آپ پر دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مسلسل تلبیح پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور بیچ بیچ میں درود شریف اور مختلف اپنی دعائیں، اپنے وظائف، اور ہو سکے تو اپنی حج کی کتاب کا مطالعہ، اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہی تلبیحات پڑھتے پڑھتے اپنے اس سفر کو جاری رکھیں۔ یہ الفاظ مختصر سے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور بہت چھوٹے سے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر اور اس کا نور بہت زیادہ ہے کہ فرشتوں کو بھی انسان پہ برستا ہوا اس لمحے جو نور نظر آتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ بنا تو یہ مٹی سے تھا، لیکن آج اس پر روشنی ایسی ہے کہ فرشتے بھی اس پر حیران ہوتے ہیں۔ یہ سفر مبارک عمرے کا جب شروع ہوا اور احرام باندھ لیا اور نفل پڑھ لیے اور اس کی نیت کر لی، تو نیت کرنے کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ اور دل تھامیے اور دونوں کانوں سے سماعت کیجیے کہ احرام کی نیت کر لینے کے بعد وہ احرام کی کون سی پابندیاں ہیں جو مرد پر اور عورت پر لازم ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں، بہت مختصر ہیں۔ میں نے بہت ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد اور ایک عرصہ تدریس کرنے کے بعد یہ نچوڑ نکال کر اس میں صرف 6 چیزیں جمع کی ہیں جس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ نمبر 1، احرام کی نیت کر لینے کے بعد خوشبو کا استعمال حرام ہو جاتا ہے۔ کسی قسم کی خوشبو اب آپ اپنے بدن پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اسے خاموشی سے سنیں تو آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا، اور گفتگو سوالات کا وقفہ ہوگا، آپ اس میں کیجیے۔ تو پہلی چیز جسے یاد رکھنا ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد جو محرم پر حرام ہو جاتی ہے وہ خوشبو کا استعمال، یعنی عطر ہے یا عطر لگے ہوئے بعض ٹیشو پیپرز ایئر لائن میں دیے جاتے ہیں، ان میں بھی بہت احتیاط کرنی ہے کہ نیت کرنے کے بعد ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر غلطی سے عطر کو ہاتھ لگ گیا، عطر والے سے ہاتھ ملا لیا یا کوئی ٹیشو پیپر ایسا لگا لیا یاد نہیں رہا تو فوراً اسے اگر صاف کر دیا، دھو دیا تو اس پر گناہ نہیں، لیکن اگر کچھ دیر گزرے گی تو پھر اس کے مطابق احکامات ہوں گے۔ دوسری چیز جو احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہے وہ مرد کے لیے سلا ہوا لباس، کسی قسم کا کوئی سلا ہوا لباس مرد احرام کی نیت کر لینے کے بعد نہیں پہن سکتا۔ اب یہ بات سننے کے بعد بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بیگ ہم گلے میں کیسے ڈالیں؟ تو بھائی بیگ لباس نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بیلٹ جو ہے یہ سلا ہوا ہم کیسے باندھیں؟ تو بیلٹ بھی آپ کا لباس نہیں ہے۔ لباس پہننا سلا ہوا احرام کی نیت کرنے کے بعد مرد پر ممنوع ہو جاتا ہے۔ عورت ہے تو وہ دستانے بھی پہن سکتی ہے، جرابیں بھی پہن سکتی ہے، اور باقی لباس تو اس کا سلا ہوا ہی ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے۔ مرد حضرات احرام کی حالت میں
ان کا سر ننگا ہوگا، ان کے دستانے نہیں ہو سکتے، ان کی جرابیں نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ تہمت کے نیچے کسی قسم کا کچھا یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں انڈرویئر وغیرہ وہ نہیں استعمال کر سکتے، ان کے لیے سب حرام ہے، وہ صرف 2 چادریں ہی استعمال کریں گے۔ تو دوسری چیز جو مرد پر حرام ہو جاتی ہے وہ سلا ہوا لباس۔ احرام کی نیت کر لینے کے بعد تیسری چیز مرد کا سر اور اس کا چہرہ چھپانا، یہ حرام ہو جاتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی وہ اپنے سر کو کسی چیز سے نہیں چھپا سکتا، اور نہ ہی وہ اپنے چہرے کو کسی چیز سے چھپائے گا۔ سوتے میں، بیٹھتے میں، ہر چیز میں وہ اپنا اس بات کا خیال رکھے گا۔ سجدے کی حالت میں پیشانی لگتی ہے، سیٹ پر سوتے سوتے اگلی سیٹ پر سر رکھ کے سونا، ان چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں بستر پر سونے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس حالت میں وہ اپنے چہرے پر اپنا لحاف یا کوئی چادر وغیرہ نہ آنے دے۔ چوتھی چیز جو احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہے وہ عورت کا اپنے چہرے کو کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا ہے۔ یاد رہے کہ عورت کے لیے شرعی طور پر یہ اختیار ہے، چاہے تو وہ اپنا چہرہ ننگا رکھے، اس کے لیے اجازت ہے۔ کتنی ہی پردہ دار عورت ہے، اسے احرام کی حالت میں چہرہ ننگا رکھنا گناہ نہیں ہے، اور چاہے اگر چھپانا تو اس کے لیے ایک شریعت میں ہیلا اور طریقہ بیان کیا گیا کہ وہ کیپ نما کوئی ٹوپی اپنے سر پر پہن کر اس پر کوئی کپڑا لٹکا لے جو ڈائریکٹ اس کے چہرے پر ٹچ نہ ہو، تو اس طرح اگر وہ اپنا چہرہ چھپانا چاہے تو وہ چھپا سکتی ہے۔ نمبر 5، احرام کی نیت کر لینے کے بعد ناخن، بال وغیرہ جسم کی کوئی چیز اپنے جسم سے خود توڑنا یہ حرام ہو جاتا۔ اگر خود بخود بال گر رہے ہیں دھونے میں، چھونے میں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ خود اپنے بالوں کو کاٹتے ہیں یا ان کو توڑتے ہیں تو اس میں یہ جو عمل ہے یہ احرام کی نیت کر لینے کے بعد ممنوع ہے۔ اس لیے احرام کی حالت میں احرام کی نیت کر لینے کے بعد عورتوں کو بھی مردوں کو بھی کنگھی کرنا منع ہو جاتا ہے۔ وضو کے اندر داڑھی کا خلال احرام کی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اور جو چیزیں جو بال توڑنے کا ذریعہ بن سکتی تو وہ سب احرام کی نیت کر لینے کے بعد ممنوع ہو جاتی۔ چھٹی چیز جو سب سے اہم ہے وہ احرام کی نیت کر لینے کے بعد خواتین و حضرات میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کوئی اشارے کنائے کی گفتگو بھی حرام ہو جاتی۔ یہ 6 چیزیں صرف یاد کریں جو احرام کے بعد حاجی اور عمرہ کرنے والے پر لازم ہے۔ اب یہ 6 چیزوں کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، انگلیوں پر یاد ہو جاتی، تو ان کو اس کتاب سے یاد کر لیں۔ احرام باندھ لیا، احرام کے نفل پڑھ لیے، احرام کی نیت کر لی، عمرے کی نیت کر لی، اور اگر حج قران کر رہے ہیں تو عمرہ حج دونوں کی ملا کر نیت کر لی، اور اب پابندیاں شروع ہو گئیں اور تلبیہ آپ کا وظیفہ بن گیا۔ سفر ہوتے ہوتے حدود حرم میں داخل ہوئے، جدہ میں اترے، مختلف پروسیس سے گزرتے ہوئے سوئے حرم چلے اور دھڑکنیں تیز ہوئیں، روح پہلے پہنچنا چاہتی ہے اور بہت تیزی سے وہ سفر طے ہوتا ہے، اور اس وقت تلبیحات کی لذت ہی کچھ اور ہوتی، اور پھر اپنے مقام پر پہنچ کر سکون و آرام کے ساتھ وقت مناسب پر عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عمرہ کتنے کاموں کا نام ہے، تو اگر ہم اسے یاد کر لیں گے تو سارا سفر عمرہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو گنتے جائیں، پوری کرتے جائیں اور عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ جو حضرات پہلی ہی دفعہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بعض اوقات یہ خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، کیا ہیں۔ جس طرح ہم نماز کے اندر 4 رکعتیں، ہمیں پتہ ہے کہ ظہر کی 4 فرض ہیں رکعتیں، تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان رکعتوں کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح عمرے کے اندر بھی ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ عمرہ کتنے کاموں کا نام ہے۔ میں نے اس کتاب میں اس کو اسی ترتیب پر جمع کیا ہے کہ آپ حج اور عمرہ کو ادا کرنے سے پہلے اس بات کو پڑھ سکتے ہیں کہ عمرہ کتنے کاموں کا نام ہے۔ تو ٹوٹل 6 کاموں کا نام عمرہ ہے۔ جس طرح آپ کو احرام کی پابندیاں 6 بتائی گئی، اسی طرح عمرہ بھی صرف 6 کام ادا کر لے آدمی تو اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 احرام جو آپ نے باندھ لیا، نمبر 2 عمرے کی نیت جو آپ نے کر لی، نمبر 3 تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا جو آپ نے پڑھ لیا، نمبر 4 خانہ کعبہ کا طواف، اور نمبر 5
سعی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اور نمبر 6 حلق یا تقصیر، یعنی اپنے سر کو منڈانا، عورتوں کا اپنے بالوں کو کٹوانا۔ یہ 6 کاموں کا نام عمرہ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں اور ہیں جو مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، وہ پھر تفصیل کے ساتھ اس میں آتی رہتی۔ اب طواف کیسے کرنا ہے اسے ہم کتاب میں تفصیلی پڑھیں، صفا و مروہ کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع کہاں سے ختم، اسے ہم ایک بار تفصیلی پڑھ لیں، اور حلق اور تقصیر کے معاملات ان چیزوں کو۔ لیکن 6 کام جس نے ادا کیے اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا حج تمتع ہے تو آپ کا احرام مکمل ہوا، آپ احرام اتار کر اپنے لباس میں رہیں، اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھیں۔ لیکن اگر آپ کا حج افراد ہے یا آپ کا حج قران ہے تو پھر آپ کا ایک سیشن ابھی پورا ہوا ہے، اور ابھی احرام میں اسی طرح بدستور رہیں گے، اور آپ کو اس میں حلق نہیں کرانا ہے، وہ آپ کو صفا و مروہ کی سعی کے بعد مستقل اسی حالت میں رہ کر حج کے ایام کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور حج مکمل کرنے کے بعد پھر حلق و تقصیر سے فارغ ہو کر اس احرام سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آسان اور مقبول حج عطا